السلام علیکم۔ پاکستانی فوج نے وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق شمالی وزیرستان کے اندر فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ کچھ دنوں سے وہاں پر جوابی کارروائیاں ہو رہی تھیں کیونکہ طالبان کی جانب سے پاکستان کے علاقوں کے اندر شر پسندی کی کارروائیاں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی کسی فوجی کانوائے کو ہٹ کرنا، کسی فوجی چوکی پہ اٹیک کرنا یا کراچی ایئرپورٹ جیسے اٹیک سامنے آئے، تو اس کے بعد یہ انیویٹیبل تھا کہ وفاقی حکومت اور فوج مل کے وہ حتمی فیصلہ کر لیتے جسے پچھلے 10-12 سالوں سے ٹالا جا رہا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ نارتھ وزیرستان کا ٹرین اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہاں پر کارروائی کرنا آسان نہیں ہے۔ ساؤتھ وزیرستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے فوجی کارروائی کی گئی تھی تو اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ساؤتھ وزیرستان میں بھی فوج کو بھیجنا بہت بڑی بھیانک غلطی ہوگی، لیکن کامیابی سے آپریشن ہمکنار ہوا۔ لیکن جن علاقوں میں آپریشن ہوا، سوات میں بہت بڑا کامیاب آپریشن تھا، بڑی تعداد میں آئی ڈی پیز کو نکالا بھی گیا، واپس میں ری سیٹل بھی کیا گیا اور پہلے سے بہتر حالت میں وہ رہ رہے ہیں۔ لیکن ایک ایشو جو برقرار رہا وہ یہ تھا کہ فضل اللہ سوات سے بھاگا تو اسے افغانستان کے علاقے نورستان اور کنڑ میں پناہ مل گئی۔ باجوڑ میں آپریشن ہوا تو وہ خراسانی کو، وہ بھی فضل اللہ کا ساتھی ہے، اس کو بھی سرحد پار پناہ گاہیں دستیاب آ گئیں۔ تو ہمارے علاقوں میں آپریشن ہوتا ہے تو بارڈر پار ان کو پناہ مل جاتی ہے۔ دوسری طرف سے الزام یہ آتا ہے کہ جو سیف ہیونز ہیں وہ پاکستانی علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ نارتھ وزیرستان سب سے مشکل اس لیے تھا کہ حقانی نیٹ ورک، جس کو امریکہ اور افغانستان سمجھتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہمارے نارتھ وزیرستان میں ہی زیادہ عرصے سے مقیم تھا۔ تو نارتھ وزیرستان میں فوج کا جانا بہت خطرے سے خالی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر بارڈر کے دوسری طرف سے ان کو سپورٹ تھی، ادھر سے یہ کارروائیاں کریں گے تو دوسری طرف سے ان کا جانا اور بھاگ جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن پاکستانی فوج نے آپریشن کا آغاز کیا ہے، اس کے ضرب عضب یا ضرب ادب، دو طریقے سے اس لفظ کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام تھا جو غزوہ بدر سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک کو تحفے میں دی اور غزوہ خندق میں انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ 9 تلواریں ہیں جو نبی پاک کے استعمال میں بتائی جاتی ہیں، ان میں سے یہ ایک تلوار کا نام ہے اور شارپ تیز دھار والی تلوار کی ضرب ہے، اور امید یہی رکھنی چاہیے کہ پاکستانی فوج جو ہے اسی تیز دھاری کے ساتھ اور اسی تیز رفتاری کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہوئے جو دشمن ہے پاکستان کے، جو پاکستانی لوگوں کی جان و مال کے اور ان کے تحفظ کے دشمن ہیں، ان ساروں کا خاتمہ کرنے میں جلد سے جلد کامیاب ہو۔ اس وقت پارلیمنٹ ان سیشن ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی تقریر کی ہے کہ پوری قوم کو فوج کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ امید یہ کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے ایک مشترکہ ایسی قرارداد بھی آئے جس میں ایک یونانیمس پوائنٹ آف ویو جو ہے پوری پارلیمنٹ کا وہ سامنے آ رہا ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو اور مسلح جتھے جس نام سے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستانی سرزمین پر، ان سب کا خاتمہ کیا جائے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ہم شاہ محمود قریشی صاحب سے، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، بڑے سیزن پارلیمنٹیرینز ہیں، فارن منسٹر بھی رہے پاکستان کے۔ شاہ صاحب ویری وارم ویلکم۔ ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی جوائن کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے بینگ مین اپوزیشن پارٹی آپ کا رد عمل، کے پی کے میں آپ کی حکومت بھی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپریشن ٹھیک طریقے سے سٹارٹ ہوا، کچھ اور کرنا چاہیے تھا، رائٹ ٹائمنگ ہے، کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی؟ ندیم ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک محب وطن جماعت ہے اور ہمیں پاکستان کے مفادات عزیز ہیں۔ ہم اپنی سیاست پر پاکستانی وقار اور پاکستان کی ضروریات کو ترجیح دیں گے۔ پہلی بات، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد امن ہے۔ ہم پہلے دن سے چاہتے تھے اس ملک میں امن ہو۔ اب امن کے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تھا کہ گفت و شنید سے امن کا حاصل کیا جائے اور ایک پولیٹیکل سلوشن تلاش کیا جائے، اور دوسرا راستہ تھا کہ امن جو ہے وہ بزور بازو جو ہے آپ کو ملٹری آپریشن کا سہارا بالآخر لینا پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں، تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ حکومت دونوں چیزوں میں ہمیں مکمل اس کی تیاری دکھائی نہیں دے رہی۔ جب ڈائیلاگ کا فیصلہ ہوا، اور وہ تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں تھا، آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا، متفق کا فیصلہ تھا، سپٹمبر 2013 9 ستمبر کو، ٹھیک ہے جی، 2013 کو متفق کا فیصلہ تھا۔ ہم نے حکومت کا ساتھ دیا۔ ڈائیلاگ کو بھی جس طریقے سے لیڈرشپ دی جانی چاہیے تھی نہیں دی گئی، اور بہت سی اطلاعات آئیں کہ 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے، اور یہاں تک لوگوں نے کہا کہ غیر سنجیدہ سا ماحول تھا۔ ایک نمبر 2، اب آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو آج پھر ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی اور فیصلہ کیا ہے کہ جب قوم کے بیٹے، قوم کے جوان اپنا لہو قوم کی خاطر بہانے کے لیے تیار ہیں تو تحریک انصاف افواج پاکستان کا ساتھ دے گی۔ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ملک کی مفاد میں۔ اچھا، یہ میں سٹیٹمنٹ دوبارہ آپ سے سننا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ اس وقت آپ سے یہ بیان سننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ گھڑی ایسی ہے، آپ کو جتنے بھی تحفظات ہوں نواز شریف صاحب سے،
لیکن فار دی سیک آف پاکستان، فار دی سیک آف پاکستانی پیپل، یہاں پر یونانیمٹی چاہیے، اتحاد، وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا نا اتحاد تنظیم ایمان، وہ اتحاد آج چاہیے۔ دیکھیے ملک صاحب، یہی میں کر رہا ہوں کہ ہمیں سیریس ریزرویشنز ہیں۔ جس طریقے سے یہ آپریشن کا اعلان کیا گیا ہے، ہمیں سیریس ریزرویشنز ہیں۔ آپ سے کنسلٹ نہیں کیا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو سب سے زیادہ جس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا، اس کا چیف منسٹر بے خبر تھا، اس سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ آئی ڈی پیز کی پریپریشن کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا، کوئی تیاری نہیں کی گئی۔ بجٹ سامنے مرتب کیے گئے ہیں، بجٹ میں آئی ڈی پیز کے لیے آپ نے کوئی رقم مختص نہیں کی۔ اب آپ بتائیے، خیبر پختونخوا کا بجٹ آیا ہے، بجٹ پاس ابھی اسمبلی کے مراحل میں ہے، اب یہ آپریشن ہو رہا ہے تو اس کی امپلیکیشنز ہوں گی۔ 5-6 لاکھ لوگ آنے ہیں جو آپ کو سنبھالنے ہیں، اب اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، اس پہ اخراجات ہوں گے، وہ پروویژن کہاں سے آئے گی؟ میرے خیال میں شاہ صاحب آپ کی جماعت کو فوری طور پر نواز شریف صاحب سے یہ ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ آئی ڈی پیز میں مطالبہ کون سنبھالے گا؟ میں مطالبہ کر رہا ہوں نواز شریف صاحب سے، تحریک انصاف کی طرف سے، ان کو فل فور کے پی کے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں سیکیورٹی ڈپلائمنٹ میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، جو ایک خاص مقصد کے لیے جو کھڑی کی گئی تھی، اس کی آج جو کمک ہے وہ تقسیم ہے۔ جہاں جس علاقے میں اس کو ڈپلوائے ہونا چاہیے تھا، اس علاقے میں مکمل وہ ڈپلوائڈ نہیں ہے۔ ایف سی کا بڑا حصہ بلوچستان میں تعینات جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ فنڈز صوبائی حکومت کے محدود وسائل ہوتے ہیں، اور یہاں اب جو ایک دیکھیں نا، اس آپریشن کے ڈیوریشن کا بھی آپ کو علم نہیں ہے، یہ کتنا عرصہ چلے گا۔ یہ تو اندازہ ہے نا، ہم ایک ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندازے غلط بھی تو ہو سکتے ہیں، اور اس کی ڈیوریشن کا علم نہیں ہے، تو اس کی جو فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں وہ ایک صوبائی حکومت نہیں برداشت کر سکے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ کو سیکیورٹی، ایڈیشنل سیکیورٹی ڈپلائمنٹ اور ایڈیشنل فنڈز کے لیے کے پی کے کا آئی ڈی پیز کو سنبھالنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت فنڈز دے۔ دیکھیے کوئی مربوط پروگرام نہیں ہے۔ 5 سے 7 لاکھ آئی ڈی پیز آنے ہیں جو بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ان علاقوں میں آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ رہ سکے۔ ملک صاحب، آپ نے تیاری کی؟ کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی لوپ میں لیتا، ہمیں کوئی بتاتا تو صوبائی حکومت سے پوچھتے کہ کیا کیا ضروریات ہیں آپ کی درکار، کیا کیا آپ کو چاہیے ہوگا، ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ صوبائی حکومت کو تو بے خبر رکھا گیا ہے، اور اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں ادھر بنو کی طرف اور سیٹل ایریاز کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ اس خوف میں مبتلا آ رہے ہیں کہ اب جو سینٹرز یا کیمپس بنائے جا رہے ہیں اس میں نہیں جا رہے۔ ان کو دھمکی ہے کہ اگر وہاں جاتے ہیں تو ان کی جان خطرے میں ہوگی، تو وہ اپنے ڈسمنیٹ اپنا کر رہے ہیں، وہ پھیل رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے پاس، گھروں میں جا رہے ہیں، فیملیز میں جا کے پناہ لے رہے ہیں۔ نادرا رجسٹریشن کا کوئی پروسیس شروع کیا گیا ہے کہ نارتھ ہندوستان سے جو لوگ آئیں گے ان کو کیسے رجسٹر کیا جائے؟ ملک صاحب، یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی تیاری نہیں ہے۔ بغیر پریپریشن کے آپریشن لانچ کیسے ہو گیا؟ یہ ویسے میرے لیے سوالیہ نشان ہے اگر ایسے ہوا۔ مجھے دیکھیے، اگر ان نے لانچ کیا ہے تو کیا صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا؟ صوبائی حکومت کی جو انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے ہم بے خبر ہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں پریپیئر نہیں کیا گیا، وی آر ناٹ ان دا لوپ۔ بٹ ڈسپائٹ آل دیز ریزرویشنز، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری سیریس ریزرویشنز ہیں حکومت کی حکمت عملی پر، ان کی دانست پر ہمیں ریزرویشنز ہیں، لیکن جب آپ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اور آج آپ تقاضا کر رہے ہیں وزیر اعظم قومی یکجہتی کا، آپ تقاضا کر رہے ہیں، تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں، ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں۔ آج ہم انہیں اکیلا، وہ ہمیں اپنے آپ کو تنہا نہ پائیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارا حصہ ہیں، ہم ان کا حصہ ہیں، ہم ان سے الگ نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیے، پولیٹیکل اونرشپ دینے کے لیے آج تو یکسوئی کی ضرورت ہے نا، آج تو بڑا پن دکھانے کی ضرورت ہے، آج سیاست سے بالا تر ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آج عمران خان نے اپنی تقریر کی ہے، آپ اسمبلی میں ان کی تقریر کے الفاظ سنیے، انہوں نے سیاست نہیں کی، اور انہوں نے نٹ پکنگ نہیں کی، اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی۔ ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن گورنمنٹ کا جو اپروچ ہے وہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ شاہ صاحب، ویسے آپریشن، یہ جو پیس ٹاکس کا پروسیس تھا، وہ آج سے 3-4 ماہ پہلے تک جتنا کچھ اس نے دینا تھا وہ دے دیا تھا۔ آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ مسعود اور وزیر ٹرائب کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ سے بات چیت کرے گا۔ فضل اللہ خراسانی یا احرار الہند ٹائپ جو گروپ ہیں، یہ آپ سے لڑنے پہ مصر تھے۔ کچھ کو کہا جاتا تھا کہ بارڈر پار سے مدد بھی ملتی ہے۔ تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے بلیٹڈ ایکٹ کیا ہے وہ آفٹر دیٹ میٹنگ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی، جس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے ان کو اطلاعات دی انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر کہ یہ گروپ انٹینٹ ہے اٹیک کرنے پہ، اور بات چیت نہیں کریں گے، بس کریں۔ ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ویسیلیٹ کر رہے تھے، ان کی کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں تھی،
ان کے پاس کوئی واضح حکمت عملی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اسی ویسیلیشن کا نتیجہ تھا. ہم بارہا کہہ رہے تھے، میری آن دا فلور ہاؤس اسپیچ ہے، ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں اعتماد میں لیجیے. فرض کیجیے ڈائیلاگ کا پروسیس آپ نے نیک نیتی سے شروع کیا، وہ آگے نہیں بڑھ پایا، رکاوٹیں آ گئی، جائز مشکلات آ گئی. ہم اعتماد میں تو لیں کہ یہ پروسیس ہم نے شروع کیا تھا، اچھی نیت سے شروع کیا، اٹ از ناٹ موونگ فارورڈ، اور اس کی یہ وجوہات ہیں. اس لیے ہم ایک نئی حکمت عملی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ہمیں آپ کا تعاون درکار ہوگا. ہم برملا ان کو تعاون دیتے. یہ ملک ہمارا ہے، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم محب وطن ہیں. یہ ہماری مٹی ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں جو متاثر ہو سکتی ہیں، بہنیں جن کی نقل مکانی ہوگی، عورتیں جو وہاں سے بے گھر ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ باہر کے نہیں ہیں. ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم ایک طبقے سے لڑ رہے ہیں جو اس ملک میں امن اور استحکام نہیں چاہتا، اور اس لڑائی میں خدشہ یہ ہے کہ بہت سے معصوم لوگ جو ہیں وہ اس کی نظر ہو جائیں گے. شاہ صاحب ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ لوں. امریکہ، افغانستان اور انڈیا، یہ تین ایسے ممالک ہیں کہ اگر ان لوگوں نے، امریکہ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا ان کی پناہ گاہیں تباہ کرنے میں، افغان حکومت نے اپنی فورسز بھیج کے بارڈر سیل نہ کیے، یا انڈیا نے وہاں سے پینیٹریٹ کرنے کی پاکستانی علاقوں میں کوشش کی، تو پھر ہم مسائل بڑھ جائیں گے. بینگ اے فارمر فارن منسٹر آف پاکستان، آپ کیا کہتے ہیں ہمیں ان ممالک کو کیسے انگیج کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں کروں نا جی، فرض کریں ہم نے آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے، اب تو کر لیا فیصلہ، اس کی بھی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہوں گی. ان امپلیکیشن سے نیشنل اور انٹرنیشنل، ان امپلیکیشن سے ڈیل کرنے کے لیے بھی آپ کو سب کو آن دا سیم پیج لانا ہوگا. صرف حکومت اور افواج نہیں ہے، عوام کا ساتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے. لوگوں کا ساتھ، اس سارے ایفرٹ کو اونرشپ دینا، پولیٹیکل اونرشپ دینا، پولیٹیکل قیادت کا، سارے ملک کی سیاسی قیادت کا، علماء کا، دانشوروں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اس انداز میں جس آپ ایک جو کہتے ہیں نا ایک تنگ نظری سے جس طریقے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. جب قومیں حالت جنگ میں ہوتی ہیں تو آپ کی اپروچ بدلتی ہے. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں جب سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ نے دیکھا کہ ایک اپروچ بدل گئی تھی، ایک اور کیبنٹ تھی، ایک اور اپروچ تھی. ہمارے ہاں وہ سوچ نہیں آ رہی، وہ سیاسی پختگی دکھائی نہیں دے رہی. شاہ محمود قریشی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام ابھی جاری ہے لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور یہی سوالات جو ہم نے آپریشن کے حوالے سے آپ سے پوچھے، طاہر القادری صاحب کیونکہ پاکستان آنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں تو ان سے بھی جاننا چاہیں گے وہ کیا کریں گے. کیا آپ ان کے دھرنوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ جاتے جاتے ایک سوال پوچھ لوں بیفور آپ کو خدا حافظ کہا جائے. علامہ طاہر القادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اخبارات کے ذریعے پتہ چلا ہے. جب وہ آتے ہیں اور اپنی حکمت عملی وضع کرتے ہیں تو اس سے میں اندازہ ہوگا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے. ابھی تک تحریک انصاف تو اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں. ہم ابھی ان کے دھرنوں میں شامل نہیں ہو رہے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ایک بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے سوالات کریں گے آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں، اور دھرنے اور انقلاب جس کا نعرہ وہ لگا رہے ہیں وہ کیوں، کیسے اور کب آئے گا. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں انہوں نے پاکستان آنے کا اعلان کر رکھا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، پہلے تو شمالی وزیرستان آپریشن سے آغاز کریں گے. آپ کو ویلکم بھی اور شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پہلے تو آپریشن کے متعلق بتا دیجئے کہ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب، جب آپ نے لفظ ویلکم یوز کیا نا تو میں نے ایک حسن ظن میں یہ سمجھا کہ آپ میری آمد پر ویلکم کر رہے ہیں. ارے آمد پہ بھی کر دیں گے، آپ ایئرپورٹ پہ آئیے، ہم اس دن آپ کا انٹرویو کر دیں گے. حکومت بھی آپ کو ویلکم کرنے کے لیے ویسے بے قرار ہے، کافی تیاریاں کر رہی ہے. میں آگے چل کے پروگرام میں وہ بھی آپ سے پوچھوں گا. کافی چیزیں ہیں میرے پاس، ڈھیر ساری چیزیں ہیں. یہ جو شمالی وزیرستان پر جو فوج نے آپریشن کا آغاز کیا ہے، میں تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ چکا ہوں اور کئی بار آپ کے ٹی وی انٹرویوز میں بھی کیٹیگوریکل ایکسکلوسیو انٹرویو اس سبجیکٹ پہ ہوئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ
حکومت کے خلاف مسلح جنگ لڑنا، علاقوں پر قبضہ کر کے اور قتل و غارت کرنا، انسانی خون بہانا اور اپنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کرنا اور بلا تفریق مسلم غیر مسلم ہر ایک کو ان کے خون کو پانی سے بھی ارزا سمجھنا، یہ خارجی فکر ہے. اور آپریشن جو ہے وہ سراسر حق ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو امن کے دشمن ہیں، جو عوام کے جان و مال کے دشمن ہیں، اور جو کسی لحاظ سے بھی پرامن طریقے جو نان وائلنٹ مینز ہوتے ہیں ایشوز کو، ڈیفرنسز کو سیٹل کرنے کے، اس کے قائل نہیں ہوتے. ان کا حل آپریشن ہوتا ہے. تو آپ شمالی پاک فوج نے وزیرستان آپریشن کر کے ایک عظیم جہاد کا آغاز کیا ہے، ایک عظیم جہاد کا، اور میں نہ صرف اس کی تائید اور حمایت کرتا ہوں بلکہ پاکستان کے ہر شہری کو اس سچویشن میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی تلقین کرتا ہوں اور اس کو شرعی فرض قرار دیتا ہوں. یہ ملک کی سالمیت کی جنگ ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج نے، یہ میں دہراؤں گا، بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، کہ پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں جو فوجی کارروائی کا آغاز کیا، آپ کہہ رہے ہیں یہ جہاد ہے. جی، کیونکہ ان لوگ یہ پرامن لوگوں کے خلاف نہیں کیا، پرامن شہریوں کے خلاف نہیں کیا، یہ ان لوگوں کے خلاف کیا ہے جو طویل عرصے سے ہتھیار اٹھا کر مساجد کو مسمار کر رہے ہیں، امام بارگاہوں کو مسمار کر رہے ہیں، نان مسلمز کی عبادت گاہیں، ٹیمپل اور چرچز کو مسمار کر رہے ہیں، اور نہ بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں. عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، سویلینز کا خون بہا رہے ہیں، اور وہ صرف گولی بندوق کی زبان میں بات کرتے ہیں. ایسوں کے خلاف جنگ کرنا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. قوم عاد اور قوم ثبوت کی طرح ایسے لوگوں کو جو امن دشمن اور انسانیت دشمن ہو، ان کا خاتمہ کرنا، اس لیے اس کو جہاد اچھا، ڈاکٹر کہا. طاہر القادری صاحب، آپ نے ایک پروگرام میں قرآن پاک کی 2 آیات کا حوالہ دیا تھا کہ ایک، اگر وہ لشکر جو ہے وہ سرکشی پر آمادہ ہو، امن پہ آمادہ نہ ہو، معاہدہ امن بھی نہ ماننے، اور وہ مسلسل ایسے حملے کر رہا ہو، تو اس کے لیے بھی آپ نے ایک دن حوالہ دیا تھا. اگر ذہن میں ہو تو دوبارہ دہرا دیجئے، سننے والوں کی کافی میرے خیال میں رہنمائی ہو جائے گی. یہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ اگر 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں، مسلمانوں کے گروہ، تو اول یہ ہے کہ ان میں مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائی جائے، یعنی ان کو دعوت دی جائے ہتھیار پھینکنے کی اور امن اور امان کی طرف آنے کی اولاً دعوت دی جائے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نہ مانے تو پھر ایک گروہ اگر امن کو رد کر دے تو پھر سارے مل کر اس امن کو رد کرنے والے اور دہشت گردی کرنے والے کے خلاف جنگ کریں. یہ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے. میں نے یہ قرآن مجید کی آیتیں آپ کے پروگرام میں کوٹ کی تھیں. آپ کے ذہن میں ہے یہ سورہ ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کے کہنے پر. یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے. الحجرات آیت نمبر 9 ہے، اور الفاظ آیت کے یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. میں نے آیت بھی پڑھ دی، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. یہ پورا، اور پھر اس کے بعد ائمہ مفسرین نے اس کی پوری تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر فقہ کی اور تفسیر کی کتابوں میں اس کی تفصیلات بھی بیان کی. درست ہے، درست ہے. آپ کا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. یہ موقع ایسا ہے، بڑا نازک ہے پوری قوم کے لیے، ہائی الرٹ ہے پورے پاکستان میں، کراچی، اسلام آباد، لاہور. سیکورٹی ڈپلائمنٹ ہے، فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے، رینجر پیراملٹری فورسز کو بھی ڈپلوائے کیا گیا ہے. آپ تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں ایسے ہی موقع کے اوپر. کیا مناسب ہوگا کہ ایک ایسی سچویشن میں جب پوری قوم، جس کو آپ نے جہاد کا نام دیا، پاکستانی فوج اس جہاد میں جاری ہے اور قوم کو آپ ترغیب دے رہے ہیں اس جہاد میں شامل ہونے کی، آپ ایک دھرنا لگائیں یہاں پر، کہیں میں اس نظام کو نہیں مانتا، ختم کرو اس کو؟ دیکھیے، میری آمد جو ہے، بے شک آلریڈی آپ جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے، وہ تو ایک انقلاب کے لیے ہے. اس انقلاب کے لیے جو اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو ان پلیس کرنا چاہتا ہے.
جو اس ملک سے دھاندلی، دھن، دھونس، ظلم، استحصال اور جبر کے نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو اس ملک کو فیئر پولیٹیکل سسٹم دینا چاہتا ہے، جو اس ملک کو فیئر الیکٹرل پروسیس دینا چاہتا ہے، جو اس ملک کو فیئرلی رول آف لا دینا چاہتا ہے، جو خوشحالی غریب عوام کی دہلیز پر پہنچانا چاہتا ہے، اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر کے اقتدار نچلی سطح تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ میری آمد تو دراصل جو اس ملک کے غریبوں کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج اور وہ ساری بنیادی ضروریات دینا چاہتا ہے، جو انقلاب جس کا وعدہ پاکستان کے آئین نے کیا ہے، میری آمد تو سلسلے میں تھی اور ہے۔ مگر اب چونکہ یہ سچویشن کریٹ ہو گئی، میں ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم کا ایک ہو جانا، میری یہ آمد اس سلسلے کو بھی میں ایڈ کرتا ہوں۔ میں پوری قوم کو میری آمد سے یکجہتی کا پیغام دوں گا، اور پوری قوم کے بچے بچے سے کہوں گا کہ اس موقع پر پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت تک پاک فوج کو اس ایشو پر سپورٹ کریں جب تک معاشرے سے ہر قسم کی دہشت گردی، شدت پسندی اور انتہا پسندی کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں یہاں تھوڑا سا آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے، دوبارہ سوال دہراؤں گا، یہ بڑا اہم موقع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جلسے جلوس کر رہی تھی، لیکن 22 جون کا انہوں نے اپنا جلسہ جو ہے مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ پاکستانی فوج ایک جنگ کی کیفیت میں قوم کے جو دشمن ہیں، جو پاکستانی بیٹوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے خلاف پاکستانی فوج برسر پیکار ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں گے، لیکن آنے کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستانی فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے خلاف یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اس کام کے لیے پائیں گے، انتشار والے کام کے لیے نہیں آئیں گے آپ؟ بالکل واضح، میں نے یہ چیز ایڈ کی ہے۔ میرے آنے کا بنیادی مقصد وہ عوامی جمہوری انقلاب ہے جس کے لیے میں نے اناؤنس کیا، مگر اب اس جہاد کے آغاز ہونے کے ساتھ میں نے پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف صف آرا ہونے کو میں نے اس آمد کے مقصد میں شامل کر لیا ہے۔ اب یہ دو مقاصد اس آمد کے ساتھ متعلق ہو گئے۔ لیکن جب آپ 23 کو اسلام آباد تشریف لائیں گے تو کیا ہم توقع رکھیں گے کہ آپ آ کر یہاں چائنا چوک پہ پھر دھرنا سے جائیں گے اور بلاک کریں گے اسلام آباد، یا اب آپ گلی گلی کوچے کوچے اس چیز کے لیے راہ ہموار کریں گے کہ لوگوں کو مائل کریں کہ وہ اس آپریشن کو سپورٹ کریں اور انتہا پسندی کو رد کر دیں؟ کیا کریں گے آپ؟ جہاں دیکھیے، جہاں تک دھرنے کا پروگرام ہے، اس دن 23 جون کو میری آمد کے موقع پر یہ کسی اوریجنل پلان کا حصہ نہیں ہے، انلیس کہ گورنمنٹ کوئی حمایت کرے، مجھے رپورٹ کرنے کی کوشش کرے، یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے، یا مرکزی قیادت کے خلاف یا آئے ہوئے پرامن عوام کے خلاف ایسا اقدام کرے جو کسی لحاظ سے آئین، قانون اور جمہوریت اجازت نہیں دیتا اور جو سراسر بدامنی کو دعوت دیتا ہے۔ اگر ایسا اقدام کرے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن ادروائز میری آمد جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی میں اور عوام کو اس موقع پر ایک زبردست پیغام دینے کے لیے کہ متحد ہو جائے، اس موقع پر اس دھرنے سے زیادہ مؤثر قدم ہوگا۔ میں اس وقت اتنی بات کہہ سکتا ہوں، اس دھرنے سے زیادہ ایفیکٹو ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، سیاسی لوگ اگر جلسے جلوس کریں تو مجھے ویسے عام طور پر اس سے کبھی تشویش نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی والوں نے یہاں کیا، میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، سیاسی آدمی ہے، کریں، بڑے اچھے ماحول میں آئے، یہ اکٹھے بھی ہوئے، تقریریں بھی کی، چلے بھی گئے۔ ایک میسج تھا کہ ہم الیکشن میں ریفارم چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی بات کی اور چلے گئے۔ طاہر القادری صاحب ابھی پاکستان سے دور ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اور آپریشن والی کیفیت ہے جس میں میں پی ٹی آئی کی مثال دے رہا ہوں کہ 22 جون کا جلسہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں آپ سے آپ کی اسٹریٹجی ضرور جاننا چاہوں گا کہ جب آپ لینڈ کریں گے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تو اس کے بعد اگلے 15 دن آپ کیا کریں گے؟ شہروں میں جا کے جلسے کریں گے کہ پاک فوج کا ساتھ دو، یہ انتہا پسند تنظیمیں جو سوسائڈ جیکٹس پہن کے لوگ پھر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، خاتمہ کر دو پاکستانی سرزمین سے مسلح جتھوں کا، یہ کہیں گے آپ، یا یہ کہیں گے کہ نواز شریف کو اٹھا کے جدہ بھیج دو؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں اس وقت قبل از وقت ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل سٹریٹجی آپ کے پروگرام میں اس کا اعلان کروں۔ میں اس کو ری ایٹریٹ کروں گا، دوبارہ دہرا کے زور کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے اپنا اگر جلسہ ملتوی کیا ہے تو وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کی اپنی سٹریٹجی ہے، ان کا رائٹ ہے جو پالیسی چاہیں اڈاپٹ کریں۔ میرا اور ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری سٹریٹجی ڈیفرنٹ ہوگی، مگر بہر صورت
انہوں نے ملتوی کر کے اظہار یکجہتی کیا. ہم ممکن ہے کسی اور اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کر کے پوری قوم کے سامنے متحد ہونے کا میسج دیں اور افواج پاکستان کے ساتھ اس نازک موقع پر اظہار یکجہتی کریں. کرکس کہہ لیجئے، ڈیسٹینیشن کہہ لیجئے، الٹیمیٹ میسج کہہ لیجئے، وہ ایک ہوگا مگر فارمیٹس ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. لیکن آپ نظام کو اس وقت ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہیں گے، یہ بڑا کلیئر لائن ہونی چاہیے کہ اس وقت ڈسرپشن یہ اس نہیں موقع پر 23 جون کی میری آمد میں یہ پروگرام شامل نہیں ہے اگر حکومت نے خود دعوت نہ دے دی اپنے انجام بد کو. ہمارے پروگرام میں 23 جون کو شامل نہیں ہے. حکومت کی طرف سے کچھ دعوتیں ہیں، پتہ نہیں آپ وہ رسپونڈ کیسے کریں گے. ایک آفیشیل میڈیا سے خبر جاری ہوئی ہے جس میں آپ کے کچھ ویڈیو پرانے ہیں جس میں آپ اپنے کچھ خواب سناتے ہیں. یہ اے پی پی سے خبر ریلیز کرائی گئی ہے اور آپ کے ان ایکٹس کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ یہ آپ کیسے خواب سنا رہے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ویڈیو میسیجز کی ڈیٹیلز ہیں خبر کے اندر. پھر ایک اور خبر جاری کی گئی ہے جس میں آپ کا جو دھرنا تھا، گزشتہ جو دھرنا تھا اسلام آباد میں انتخابات سے قبل، اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس میں 1.3 بلین کے آپ نے فنڈز یوز کیے ہیں جو چیریٹی کے فنڈز تھے، آپ نے اپنے دھرنے میں استعمال کر دیے ہیں. پھر منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی کچھ انویسٹیگیشنز ہیں. تو تفصیلات کافی ہیں آپ کے لیے، چارج شیٹ ہے ایک موجود. جی ہاں، میں عرض کر دوں، ایک تو یہ عام کہتے ہیں کہ جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور جن کا پورا سیاسی کلچر، سیاسی فلسفہ، سیاسی زندگی شب و روز جھوٹ پر قائم ہو تو اس کا آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کہنے والوں سے قطع نظر جو الزامات ہیں. میں بہت ساری چیزوں کے اوپر تو اپنا وقت لغویات پر ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں درجنوں سے زیادہ مرتبہ اس کو کہہ چکا ہوں، اور وہ اپنے ٹائم پر جب ٹائم آئے گا تو اس کے ٹائم پر ایڈریس کروں گا. اب آپ کے مختصر وقت کو میں زیادہ یوزفل بنانا چاہتا ہوں. یہ جو الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے اور چیریٹی کے پیسوں کو ادھر صرف کرنے کے، اس قسم کی تمام چیزیں، وہ سن لیجئے. میں نے یہ بات کیٹیگوریکل کہی ہے کہ میں نے ان کو کھلی دعوت دی ہے. یاد رکھ لیں کہ 90s میں جو دہائی تھی 90 کی، 2 مرتبہ یہ اقتدار میں رہے موجودہ حکمران. انہوں نے 30 مقدمات میرے خلاف پرسنلی اور میری تحریک کے خلاف انسٹیٹیوشنلی دائر کر رکھے تھے. 30، اور سارے مقدمے ہم نے میرٹس پر لڑ کر جیتے اور 30 کے 30 میں حکومت ہاری. اس کے بعد انہوں نے کمی پہلے بھی نہیں چھوڑی. اب بھی ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے، منی لانڈرنگ کا کیس یا چیریٹی کا ایک پیسہ بھی سیاسی سرگرمیوں پر استعمال کرنے کا کیس، یہ الٹے لٹک جائیں. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، ساری کیبنٹ کو الٹا لٹکا لیں. یہ زندگی بھر کبھی ایسا الزام ثابت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ خدا کا شکر ہے ہمارا دامن صاف اور شفاف ہے. ملک صاحب، میں یہاں 2-3 چیزیں اس سوال کے جواب میں کہنا چاہوں گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بریک لے لوں. بریک کا ٹائم نکل گیا، واپسی بھی آپ تفصیل دے دیجیے گا. ایک شارٹ بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آج کا پروگرام کیونکہ ایک خاص تناظر میں ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے ایک آدھ آپ سے بات کر لی جائے. پھر میں کلوزنگ میں شاہ محمود قریشی صاحب سے چاہوں گا کہ ان کی جماعت کا بھی موقف لے لوں. پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو یا کوئی دیگر گروپس ہوں، ان کا اس موقع کے اوپر کیا رول ہونا چاہیے؟ اور منہاج الکرام، کیونکہ آئی ڈی پیز کا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آنے والا ہے، ان کو سنبھالنے کے حوالے سے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے کیا کردار ہے جو آپ لوگ کر سکتے ہیں اس وقت انتہا پسندی کے خلاف میسج دینے کے لیے؟ ملک صاحب دیکھیے، بریک سے پہلے آپ نے 2 سوال کیے تھے. ضرور اس کا جواب طے ہوا تھا کہ بریک، ہاں پہلے میں اجازت چاہوں گا کہ میں ان کا جواب دے لوں، پھر آپ کے نئے سوالات کی طرف آتے ہیں. جہاں تک منی لانڈرنگ کی بات ہے، یہ اتنی بےہودہ اور لغو اور احمقانہ بات ہے کہ اس کے اوپر میں ایک کلمہ بولنا بھی وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں، سوائے اس کے کہ ان کو دعوت عام ہے. پوری روئے زمین پر میری لائف شفاف ان کے سامنے ہے. ایک پائی کی بھی کو منی لانڈرنگ ثابت کر سکتے ہیں تو کر دیں. اس کے نتیجے میں پوری کی پوری پراپرٹیز، ایون اپنی تحریک کی پراپرٹیز بھی اگر چاہیں تو ان کے نام کر دوں گا، گورنمنٹ کو وقف کر دوں گا. اور اگر نہ کر سکیں
تو اتنا اعلان کر دیں کہ 4000 ایکڑ کا جو رائے ونڈ محل ہے وہ ملک کے غریبوں کے نام کر دیں اور خود اس کو ویکیٹ کر دیں. میں کافی مناسب چیلنج ہے آپ کا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ رائے ونڈ فارم والی بات جو ہے وہ پاکستان کو دے دیں. جی اور وہ پاکستان کو دے دیں اور میرا جو کچھ ہے اگر منی لانڈرنگ ثابت کریں تو مجھ سے اپنے لیے لے لیں. چلیں اب دوسری چیز آپ نے پوچھی, ایک آپ کی اجازت سے اور پوچھ لوں, ایک اور پوچھ لوں پھر آگے چلتے ہیں. ابھی گزشتہ روز وہ ایک بیان بھی آیا تھا پرویز رشید صاحب کا, انہوں نے کہا کہ ایک ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا جس میں کوئی آپ نے بکرے کا خون لگا کر تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ قتل آپ کے کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو الٹیمیٹلی وہ ثابت ہی ہوا تھا کہ خون بکرے کا ہے. یہ آفیشیل میڈیا سے اسٹیٹمنٹ جاری ہے, اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں. اس کو میں ایک جملے میں جواب دے سکتا ہوں مگر وہ میری سیریز جو ترتیب ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اب میں بھول نہ جاؤں نہ, میں اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں. بکرے کو پہلے لے لیتا ہوں. ان کو بکرے کے گوشت کھانے کا بڑا شوق ہے. یہ بکرے کے خون, یہ قوم کا خون پیتے ہیں, بکرے کا خون تو چھوٹی چیز ہے. وہ 1990 کا حملہ ان کی پولیس نے میرے گھر کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اور بیک پر ان کی ویگنیں کھڑی تھی, ان کی نگرانی میں ہوا تھا. جس پولیس حملہ, اسیسینیشن اٹیمپٹ اور فائرنگ جس پولیس کی نگرانی میں ہو وہ خون کے سیمپل سے بکرے کا خون نہیں نکالیں گی تو کس کا نکالیں گی؟ انہیں کہیں خدا کا خوف کرو, تمہارے اوپر ایسا وقت نہ آئے, اللہ نہ کرے کہ یہی پولیس تمہارے موقع پر کتے کا خون نکال دے گی. تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی جو تھا وہ انہی سیمپل, اب وہ بھی سن لیجئے. یہ بھی میں اس میں وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں کیٹیگوریکل چیلنج کرتا ہوں, لاہور ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. چیلنج کر رہا ہوں پبلکلی, یہ جھوٹ ہے. ہائی کورٹ میں کیس ہی نہیں گیا, ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے, کیٹیگوریکل بتا رہا ہوں. مگر وقت ضائع ہو جائے گا. دراصل ہوا یہ کہ ملک صاحب وہ میرے مطالبے پر ایک ٹرائیبیونل سنگل جج کا جسٹس فضل کریم کا مقرر ہوا تھا. اس نے 25 دن انکوائری کی, وٹنس لیے, ایویڈنس ہوئے 25 دن. جب وہ قاتلانہ حملہ ان کے دروازے کے چوکھٹ کے قریب جا پہنچا, چونکہ ایک شخص حملہ آوروں میں سے ہمارے گارڈ کی گولی سے مر گیا تھا موقع پر, اس کا خون بہا تھا. یہ تو ان کے تو حافظے کمزور ہیں نا, جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے مل لیا خون اپنے اوپر. ان کو ذرا اپنی درستگی کرنی چاہیے. وہ ان کے بھیجے ہوئے قاتلوں میں سے ایک قاتل ہمارے گارڈ کی گولی سے مرا تھا, اس چھت پر اس کا خون تھا جہاں سے حملہ ہوا, اس کا سیمپل تھا. جب وہ راتوں رات انہوں نے رکھ چندرا کے قبرستان میں اس کو جا کے گڑھے میں گاد دیا بغیر جنازے کے, اس کا بازو باہر رہ گیا. صبح کتے آئے تو کتوں نے اس کو کھینچ کے نکال لیا. گورکن نے FIR درج کرائی. پولیس نے کیس کر کے جب پوسٹ مارٹم کیا تو اس کے پیٹ سے وہ گولی نکلی جو میرے گارڈ نے چلائی تھی. جب یہ سارے شواہد ہم نے ٹرائیبیونل جسٹس فضل کریم کو پیش کر دیے اور ان کے دروازے تک جا کر کیس پہنچا تو انہوں نے ٹرائیبیونل توڑوا دیا. ملک صاحب یہ ریکارڈ ہے, توڑوا دیا. اور اس کے بعد پھر مہینہ سوچ کر ایک ریٹائرڈ آدمی اس کے ٹرائیبیونل بنایا اور میں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. یہ سٹوری ہے. ہائی کورٹ کا تو میٹر ہی نہیں ہے. وہ تو میرے مطالبے پہ ایک ایڈمنسٹریٹو ٹرائیبیونل تھا جس کو انہوں نے توڑوایا جب ان کے دروازے. اور وہ جو شخص مرا اس کا نام تھا اسلم بودی والا. وہ ان کی فیملی کے ایک قریبی عزیز کا گارڈ تھا پرسنل, اور اس کا بھائی ان کے ڈرائیور تھا. جب اسلم بودی والے کا پورا پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو ٹرائیبیونل توڑوا دیا انہوں نے. پھر پیسے دے دلا کے ایک ریٹائرڈ شخص کو مہینے کے بعد بنایا اور ہم نے اس سے بائیکاٹ کر دیا تھا, اور اس کی کوئی ججمنٹ اس کی بھی نہیں. ختم ہو گئی. جب پاکستان آئے تو میرے خیال میں آپ کو اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, موجود ہے تو آپ ان کو کافی آگے تک لے جا سکتے ہیں. ایسے 1000 بار کر دیں, وہ ہائی کورٹ کا کیس ہی نہیں ہے, اور ٹیک اپ کریں. ہم نے 50 درخواستیں دی, اس کا کوئی ججمنٹ اس کی بھی نہیں ہے. ہمیں کاپی نہیں دی, آج کے دن تک کاپی نہیں دی. ڈاکٹر صاحب میں اینڈ پہ آ گیا ہوں. ایک IDPs والے سوال کا جواب مل جائے تو پھر آپ منڈے کو تشریف لائیں گے تو پھر آپ سے زیادہ تفصیل پہ اس پہ بات کریں گے. IDPs کے اوپر جواب مل جائے آپ سے. اگلی بات سن لیجئے. میں اگلی بات آپ کی رہ گئی تھی, یہ تو منی لانڈرنگ کی بات ہوئی. ایک آپ نے کہا چیریٹی کا پیسہ. میں نے زندگی میں چیریٹی کا 1 روپیہ بھی کبھی کسی پولیٹیکل پرپس تو درکنار کسی بھی غیر متعلقہ مد پہ خرچ نہیں کیا. یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان امانت ہے آخرت کے لیے. ان کو چیلنج ہے. ان کا ایک وکیل ہے میرے لانگ مارچ کے موقع پر, ان سے انہوں نے برطانیہ کی چیریٹی کمیشن میں ہمارے خلاف کمپلینٹ درج کروائی کہ چیریٹی کے پیسے لگ رہے ہیں لانگ مارچ پر.
چیریٹی کمیشن نے انکوائری کی اور وہیں رد کر دیا، اور ہمیں خط لکھ کر ہمارا جواب بھی طلب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اتنا بوگس تھا کہ ریکارڈ کے اوپر وہ چیز رد ہو گئی. یہ کر چکے ہیں، آئندہ بھی 100 بار رد ہوں گے. ہم نے تو 33 برس میں ندیم ملک صاحب سن لیجئے، ڈاکٹر صاحب کلوزنگ ریمارکس دے دیجئے. مجھے اب آپ کو خداحافظ کرنا ہے کیونکہ میں پروگرام کے اینڈ پہ آ گیا اور مجھے شاہ صاحب سے کلوزنگ ریمارکس دینے ہیں. بس ٹائم از اوور ناؤ. آپ کلوزنگ ریمارکس دے دیجئے، آپریشن کے حوالے سے کچھ کہہ دیجئے. ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے ان کے وزیروں نے کہ میں نے ٹیکس ریٹرن کا بھی سبمٹ نہیں کیا. جھوٹ کی کوئی حد ہے؟ یہ ٹیکس ریٹرن ہے، بس میں اپنے ہاتھ میں دکھا رہا ہوں. 33 سال میں آج تک میں نے زندگی میں 1 سال کا بھی ٹیکس کی ادائیگی کا ناغہ نہیں کیا. سر آپ اس کی کاپی مجھے ای میل پہ بھیجیے گا اسکین کر کے، تو میں یہ اسکرین پہ دکھاؤں گا. ایسے لوگوں سے پڑھی نہیں جائے گی. میں قوم کو بتاتا ہوں، میں قوم کو میرا NTN نمبر بتا رہا ہوں قوم کو، 2125263-7. یہ میرا NTN نمبر ہے. میرے پوری زندگی کا ریکارڈ دیکھ لیں، 1 سال کا ناغہ نہیں ہوا ہے. کسی کی جرت جو کوئی لیڈر اپنا NTN نمبر پبلکلی بتا دے؟ یہ ریکارڈ ہے ان کے پاس. اچھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہاں آپ سے میں اجازت لوں گا، آپ کو خداحافظ کروں گا. منڈے کو تشریف لائیں گے تو دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے اور یہ سارے سوالات اور آپ کے اپڈیٹس لیں گے. لیکن تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں 23 کو آؤں گا اور فوج سے اظہار یکجہتی کروں گا، اس انتہا پسندی کی جنگ میں ان کی حمایت کروں گا، اور فوج کی اس کارروائی کو وہ کہہ رہے ہیں جہاد ہے، پوری قوم ان کا ساتھ دے. شاہ محمود قریشی صاحب، دوبارہ کلوزنگ ریمارکس کے لیے آپ کی طرف آؤں گا. آپ کی جماعت فور فرنٹ کے اوپر ہے، لیکن ہمیں ملک کے کونے کونے سے ہر اس مسلح جتھے کا خاتمہ کرنا ہے جس نے پاکستان کی سرزمین پہ خون ریزی کا بازار گرم کر رکھا ہے. کیا کرنا چاہیے سرکار کو؟ دیکھیے، مسئلہ صرف خیبر پختونخوا یا فاٹا بیلٹ تک محدود نہیں ہے. بہت سے سلیپر سیلز ہیں جو نہ جانے کہاں کہاں ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، بہاولپور ہے، مختلف علاقے ہیں پاکستان کے. پنجاب کا بہت بڑا علاقہ ہے جس میں جو شدت پسند ہیں یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے انہوں نے گھر کیا ہوا ہے. اب بتائیے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے اور پنجاب حکومت نے کیا کیا ہے؟ پچھلے 6 سال سے تو مسلسل حکومت میں چلے آ رہے ہیں نا. یہ دہشت گردی کی جنگ کل تو شروع نہیں ہوئی، یہ 1 دہائی سے جاری ہے، اور 6 سال تو پنجاب حکومت اس وقت نون کی حکومت برسر اقتدار ہے. ان 6 سالوں میں انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں شدت کو کم کرنے میں، ایکسٹریمزم کو ریورس کرنے میں اور ٹیررزم کا صحیح معنی میں؟ ابھی تک تو لیجسلیشن ان پلیس نہیں کر پائے. وہ جو نیٹا، وہ جو سٹرکچر کھڑا کرنا تھا، وہ جو آرکیٹیکچر بنانا تھا جس سے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا تھا، وہ مرتب نہیں کر پائے. یہ آپریشنل نہیں ہو سکا. دیکھیے نہیں ہو سکا نا ملک صاحب. دیکھیے صرف جملے بازی سے، تقریر سے، ڈائیورژنری ٹیکٹک سے آپ قوم کی توجہ نہیں ہٹا سکتے. قوم امن چاہتی ہے، ہم دہشت گردی کا بیخ کنی چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن لفاظی سے بات حل نہیں ہوگی. عملی اقدامات چاہیں گے. ہم نے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہم نیک نیت ہیں، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر پرائم منسٹر صاحب ایک آپ نے بہت پازیٹیو کیا یہ کہ آپ نے اس چیز کو سیاست پہ نہیں بدلا. آپ نے کہا ہم اکٹھے ہیں، فوج کا ساتھ دیں. ہمیں ان پہ ہمیں لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ لوں. ہمیں بہت سے شبہات ہیں. ہمیں سینٹرل آپریشن سینٹر ہوتا ہے جب بھی آپ آپریشن کرتے ہیں، پولیس، آئی بی، MI/ISI کی انٹیلیجنس پروسیس ہو کے آپریشن ایگزیکیوٹ ہو، اور ایک ٹیم لیڈر بیٹھا ہو، پرائم منسٹر ہو، 2 اپوزیشن کے بندے بھی بیٹھے ہو، آرمی کی انپٹ آ رہی ہے اور آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، وہ کہاں پر ہے؟ ملک صاحب بہت سی ریزرویشنز ہیں، بہت سے کیویٹس ہیں. اس کے باوجود ہم نے قوم کی یکجہتی کے لیے ہم نے قدم اٹھایا ہے. یہاں وزیر اعظم درخواست کر رہی ہیں کہ قوم کو یکسوئی دکھانی چاہیے، اور پرویز رشید صاحب کے بیانات جو آ رہے ہیں پرسنل قسم کے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تضادات ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیمرا میں بھی تضادات ان کے چلتے رہے اور آج بھی تضادات جاری ہیں. لیٹس ہوپ کہ ان کو کلیئرٹی مل جائے، کیونکہ قوم اس وقت یکسوئی چاہتی ہے، کامیابی چاہتی ہے، اور ہم دعا گو ہیں سب. شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، بہت شکریہ، دونوں ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.